آج کی اس پہلی مجلس کے اندر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تشیع کا نصاب کیا ہے، تشیع کے خد و خال کیا ہیں، تشیع کن چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے۔ شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں کہلایا جا سکتا جب تک کہ ان باتوں سے اس کا تعلق نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز، ایک شیعہ کے لیے جس عقیدے کا رکھنا، جس عقیدے سے وابستگی ضروری ہے، وہ عقیدہ بعثت مصطفیٰ ہے۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کی بعثت کا اور نبی کی خاتمیت کا قائل نہ ہو، جو سرکار دو جہاں کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ و عرفہ نہ مانتا ہو، جو تمام انبیاء کرام کے بعد سرکار دو جہاں کو خاتم الانبیاء نہ مانتا ہو، سرکار کی عظمت کا قائل نہ ہو اور سرکار کی خاتمیت کا مقر نہ ہو، وہ شیعہ نہیں ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے تشیع کے ساتھ بعثت مصطفیٰ کا۔ ہم سرکار کی خاتمیت کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ اس لیے نہیں دہراتے کہ ہمیں کسی کے فتوے سے کوئی خوف ہے، بلکہ ہم اس عقیدے کو بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ عقیدے کو بار بار دہرانا حکم الہی ہے، ائمہ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اپنے نظریے کو بار بار دہراؤ تاکہ تمہارے نظریے میں تازگی بھی رہے اور اس نظریے پہ تمہارے پاس دلائل کی وافر مقدار بھی بڑھتی چلی جائے۔ سب سے پہلا تشیع کا، جس کو کہہ لیجئے کہ شیعہ اس کے بغیر شیعہ نہیں ہے۔ میرا حق ہے کہ میں اپنے مذہب اور مکتب کا تعارف بھی کرواتا ہوا گزروں۔ عقیدہ بعثت پیغمبر، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سب مفضول ہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ سرکار کے بعد آنے والے وہ نبی کہ جو نبی کی رحلت کے فوراً بعد دعوے دار نبوت ہوئے، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی نفسیاتی بیمار اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو ہم اس پہ بھی تبرہ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی نبی نہیں ہے بعد از نبی۔ اور عزیزان گرامی، ہم سے یہ بات اس لیے بھی زیادہ حسین لگے گی کہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے کلمے کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ کر آنے والے ہر نبی کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے کلمے کا آغاز ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور ہمارا عقیدے کا بیان مکمل ہوتا ہے علی ولی اللہ پر۔ بعثت پیغمبر کا عقیدہ اور خاتمیت پیغمبر اکرم کا عقیدہ تشیع کا روشن اور واضح عقیدہ ہے۔ اور بعثت پیغمبر اس وقت تک کمال پر نہیں پہنچتی جب تک کہ غدیر کا واقعہ سامنے نہ آ جائے۔ میں تشیع کے خد و خال کو چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیعت ان 4 چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تشیع 4 عقیدوں سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ بعثت پیغمبر۔ بعثت پیغمبر اس وقت میں کمال پر پہنچتا ہے جب غدیر کا منظر سجتا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ سرکار دو جہاں کو نبوت کی تمام محنتوں کو بچانا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ذریعے سے۔ اگر سرکار یہ اعلان نہ کریں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم نے ساری محنتیں گویا ایک لمحے کے اندر نبی کی محنتوں کو اللہ حبط کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ توجہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شر ہونا تھا۔ بھائی سرکار کو اللہ تسلی دے رہا ہے نا، تمہارا کام ہے علی پہنچانا، تو میں حکم دے رہا ہوں کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، لیکن اگر شر ہوگا تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ اور کیا کوئی شر ہوا؟ اور اگر شر ہوا تو کیا اللہ نے بچایا؟ تو تاریخ تو گواہ ہے کہ جیسے ہی من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے، میں نے یہ حکم اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ اللہ نے کہلوایا ہے کہ آپ علی کو اس امت پر مولا قرار دیں، تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو مجھے مار ڈالے۔ آپ نے غور کیا، بغض علی کا بیمار عذاب مانگتا ہے۔
اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ بھائی نبی مکرم کی زندگی کے اندر تو عذاب نہیں آنا، ایک قاعدہ یہ ہے کہ نہ عذاب آئے گا نہیں سرکار کی زندگی کے اندر، دوسرا قاعدہ، دوسرا اعلان، دوسری آیت کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا، تو معلوم ہوا کہ استثناء بھی کسی کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، میرے لب و لہجے میں دیکھ لیجئے، ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا اور اس کے سر پر آ کر گرا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں رہنا چاہتا اس لیے کہ مجھے بات کے مرحلوں میں پہنچنا ہے۔ اتنا طے ہو گیا کہ نبی کے قریب بھی ہو تو بغض علی کا بیمار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہماری شناخت ہے، ہماری شناخت ہے جسے مولا کائنات سے وابستگی کہا جاتا ہے۔ اور غدیر کا تحفظ اس وقت میں ممکن ہوگا کہ جب تشیع تیسرے مرحلے میں داخل ہو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ بعثت، غدیر، عاشورہ۔ ہم عاشورہ کے بغیر ہیں ہی نہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے عاشورہ کے بغیر، ہماری شناخت ہی عاشورہ ہے، ہمارا وجود ہی عاشورہ ہے۔ اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو عاشورہ منعقد نہ ہوتا۔ تو دیکھیے آپ پیغمبر اکرم کا منصوبہ تو دیکھیے کہ اپنے بعد مولا کائنات کو اس امت کے لیے مولا قرار دیا، سربراہ قرار دیا، سرپرست قرار دیا، لیکن جب ایسا ہوگا تو پھر کربلا سامنے آئے گی۔ عقیدہ بعثت، غدیر، عاشورہ، اور یہ تینوں چیزیں محفوظ رہیں گی جو چوتھے مرحلے پر ہمارا نظریہ سامنے آئے گا، وہ ہے ظہور امام مہدی۔ یہ چار چیزیں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے: بعثت، مولا کائنات کی مولائیت، غدیر، عاشورہ، ظہور امام مہدی۔ یہ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے تمام تر عقائد کا خلاصہ ہے۔ کوئی شیعہ نہیں ہے جو امام مہدی کے ظہور سے وابستہ نہ ہو۔